بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور خلیفہ چہارم۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا تعلق مکہ میں قبیلہ قریش کے مشہور اور معزز ترین خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ دوسری ہی پشت میں عبد المطلب کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دونوں کے دادا ایک ہی تھے، یعنی عبد المطلب۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی پیدائش مکہ شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 10 قبل ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ ابو طالب کے بیٹے تھے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفق و مہربان چچا بھی تھے اور سرپرست بھی۔ 6 سال کی عمر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب کا انتقال ہو گیا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے تھے، اور پھر 2 سال بعد جب وہ دادا کا انتقال ہوا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی وصیت کے مطابق اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی۔ ابو طالب نے تادم نزیست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت و حفاظت اور سرپرستی و خبر گیری کا فریضہ بحسن خوبی انجام دیا تھا۔ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، طالب، عقیل، جعفر اور علی، جبکہ 2 بیٹیاں تھیں، ام ہانی اور جمانہ۔ ابو طالب کثیر عیال اور قلیل اموال تھے۔ ان کی اس تنگ دستی کی وجہ سے دراصل یہ تھی کہ وہ خاندان بنو ہاشم کی سربراہی کے علاوہ مزید یہ کہ متولی کعبہ بھی تھے، لہذا اس دور کے رواج کے مطابق جو کچھ بھی انہیں میسر آتا وہ نہایت فراخ دلی کے ساتھ حجاج بیت اللہ کی خدمت و خبر گیری اور میزبانی میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کے مرحلے سے نکلنے کے بعد جب شباب کی منزل میں قدم رکھا تو اپنے محسن چچا کا ہاتھ بٹانے اور معاشی بوجھ ہلکا کرنے کی غرض سے ان کے چھوٹے بیٹے علی کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ لہذا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہی تربیت اور نشوونما پائی تھی، اور پھر اسی تربیت کی جھلک زندگی بھر ان کی شخصیت اور سیرت و کردار میں نمایاں نظر آتی رہی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے فوری بعد دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے دین اسلام قبول کر لیا تھا، جب ان کی عمر محض 10 برس تھی۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کمسن علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ ہر قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور کم سنی کے باوجود جو بھی خدمت ان سے بن پڑی بلا تردد ہمیشہ ہر ممکن خدمت سر انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس طرح مشرکین مکہ کے نرغے میں انتہائی نامزد اور پریشان کن حالات میں 13 سال گزار گئے، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہوا۔ ہجرت کی رات مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رکھا تھا، اور اپنے اس ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کی تلقین فرمائی تھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں سے روانگی کے بعد دشمن اگر اندر جھانک کر دیکھے تو یہ سوچ کر مطمئن رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک اپنے گھر میں ہی موجود ہیں اور اپنے بستر پر سو رہے ہیں، لہذا دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعقب کرنے کے بجائے بدصورت اسی جگہ موجود رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ آج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونا گویا قتل گاہ میں سونے کے مترادف ہے، لیکن اس کے باوجود بلا چوچرا اور بلا خوف و خطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل، یقیناً اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نیز فدائیت کے نقطہ نگاہ سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ بے مثال اور یادگار کارنامہ تھا۔ نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس عمل میں نوجوان نسل کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ قیمتی پیغام بھی پوشیدہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر وقت پڑنے پر کسی بھی بڑے سے بڑے خطرے کا سامنا کرنے سے گریز نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کی بہت سی امانتیں رکھی ہوئی تھیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات کو تمام امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کرتے ہوئے یہ تاکید فرمائی کہ اے علی، یہ تمام امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کرنے کے بعد تم مکہ سے نکلنا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ تمام امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچانے کے بعد مکہ سے تنہا پیدل ہی مدینے کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی۔ مدینہ پہنچنے کے کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دی۔ یوں دونوں باہم رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بہت زیادہ محبت کر رکھتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کے بارے میں ارشاد فرمایا، یعنی فاطمہ جنت میں تمام عورتوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے ان دونوں کو 2 بیٹوں حسن اور حسین نیز 2 بیٹیوں ام کلثوم اور زینب سے نوازا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان کمسن نوازوں سے بے حد اور بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، یعنی اس دنیا میں دونوں میرے پھول ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد اور چچا زاد یعنی حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ بھی ہمیشہ انتہائی شفقت اور عنایت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ان الفاظ میں دعا فرمائی، یعنی اے اللہ، جو کوئی اس سے دوستی رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھ، اور جو کوئی اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ نیز ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، یعنی اے علی، آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔